بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک شخص تھا، اس شخص کو پورے محلے والے دھتکارتے تھے کیونکہ وہ کام ہی ایسے کرتا تھا، سب فحش کام کرتا تھا، غلط کام کرتا تھا۔ تو محلے والوں نے مشورہ کیا کہ بھائی اس شخص کو بستی سے باہر بھگا دینا چاہیے۔ رات میں یہ مشورہ ہوا اور صبح میں سب لوگوں نے اکٹھے ہو کر اس آدمی کو محلے سے نکال دیا اور بستی سے ہی نکال دیا۔ اس کو ایسی جگہ چھوڑ کر آئے کہ اس کو کوئی آدمی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اب جب یہ جنگل میں اکیلا رہ گیا تو اس نے اپنے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کہیں بھی اس کو کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ تو اس کو اگر کوئی ذات نظر آئی تو وہ صرف اللہ کی نظر آئی۔ اس نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، یہ لیٹا ہوا تھا کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے، کھانا پینا کچھ کھایا نہیں تھا، نہ پانی پینے کو ملا تھا اور نہ سائے کا انتظام تھا، جنگل کے اندر چھاؤں کا کہیں انتظام نہیں تھا، دھوپ ہی دھوپ تھی۔ تو اس نے اللہ کے آگے اپنی موت سے پہلے ہاتھ پھیلا دیے، کہنے لگا اے اللہ، اگر آپ مجھے بخش دیں، اگر آپ مجھے بخش دیں تو اس بخشنے کے بارے میں آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے فلاں آدمی کو کیوں بخش دیا، اور اگر آپ مجھے نہ بخشیں اور مجھے جہنم میں ڈال دیں تو میرے جہنم میں جلانے سے تیری جہنم کی آگ ٹھنڈی بھی نہیں ہوگی اور تیری کبریائی میں کوئی بڑاپن بھی نہیں آئے گا کہ دیکھو میں نے فلاں بندے کو جہنم میں جلا دیا۔ اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں مجھے اب کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے تو معاف کر دے، میں کچھ اور نہیں چاہتا۔ اس شخص نے یہ الفاظ گئے اور اس کی جان ختم، اس کی روح پرواز، موت آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتلایا کہ اے موسیٰ، فلاں بستی میں جاؤ اور اس بستی کے قریب کا جو جنگل ہے وہاں جاؤ اور اس جنگل میں ایک شخص پڑا ہوا ہے جو کہ مر گیا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ لیکن اے موسیٰ، جب تم بستی میں جاؤ جہاں پر افراد رہتے ہوں، جہاں پر لوگوں کی آبادی ہو، اس بستی میں جا کر یہ اعلان کرنا کہ اے بستی والوں میرے ساتھ آؤ، اور آج ایک ایسے شخص کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی کہ جو بھی اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، صرف جنازے کی نماز پڑھنے کی بنا پر اس کی مغفرت کر دوں گا، کہ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اس بات کو سن کر محلے کے سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیے کہ صرف نماز ہی تو پڑھنی ہے جنازے کی، نماز پڑھ کر ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری کی پوری بستی جا رہی ہے۔ جس وقت اس آدمی کے قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد چاروں طرف لوگ تو تھے ہی جمع، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کو ہم نے گھر سے اپنی بستی سے نکال دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بخشش کرائے گا؟ یہ تو بڑا فاسق آدمی تھا، یہ تو ہر وقت گناہ کرتا تھا، اس کے بھی اگر ہم اس کی جنازے کی نماز پڑھ لیں شاید ہماری مغفرت ہی نہ ہو، یہ تو اتنے گناہ کرتا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری امت کے لوگوں، یہ بات مجھے اللہ نے بتلائی کہ جو اس شخص کی جنازے کی نماز پڑھے گا اس کی مغفرت کر دوں گا، اور اللہ نے اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اس وجہ سے گناہوں کو معاف فرمایا کہ جب اس کو اس جنگل میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تو اس نے مجھ سے مانگا، اب اس نے کسی اور سے نہیں مانگا، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ اے اللہ، اب میں تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، میں نے جو کیا وہ سو کیا، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اس وجہ سے مجھے شرم آئی کہ میں اس کو گناہ گار اس دنیا سے اٹھاؤں، میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کی روح قبض کی، لہذا میں نے اس کو اتنا ایسا بنا دیا کہ اگر یہ شخص اپنے مرنے سے پہلے یہ سوال کر دیتا کہ اے اللہ، اس زمین کے اوپر رہنے والے
پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں تو سب کو معاف کر دے، اگر یہ الفاظ کہے تو میں سب کو معاف کر دیتا کہ اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے۔ تو توبہ اتنی اہم چیز ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم توبہ کھلے میں مانگے یا کسی کے سامنے مانگے یا زور زور سے مانگے، رو رو کر مانگے، دل میں نہ مانگے۔ دعا مانگو اللہ سے جیسے بھی مانگ سکتے ہو۔ اتنی بات ضرور ہے، ہمارے دیہاتوں کے اندر مثال بھی مشہور ہے کہ ماں بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ رو نہ دے۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر دودھ پلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر روئے بھی ہمیں دے دے گا، لیکن جس وقت ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگیں گے اور روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اتنی محبت اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا ہے کہ 70 مائیں کو محبت بھی کم ہے۔ تو کیا وہ اللہ ہمارے ان رونے والے آنسوؤں کو ضائع فرما دیں گے؟ بالکل نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جب میرے بندے یہ سوال کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے دور ہے یا قریب ہے، کہ اگر ہمارا اللہ ہم سے دور ہے تو ہم زور زور سے بلند آواز سے دعا مانگیں گے تاکہ اللہ کو سن جائے، اور اگر اللہ قریب ہے تو ہم آہستہ سے دعا مانگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ آپ کہہ دیں کہ میں تو ان کے قریب ہی ہوں، میں چاہے جتنی دور ہوں، میں چاہے آسمانوں کے اوپر ہی ہوں، میرا عرش چاہے آسمانوں کے اوپر ہو، لیکن میں پورے چپے چپے میں دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر میں نہ ہوں، کہ میں تمہارے دلوں کے اندر تک موجود ہوں۔ انسان کی گردن میں ایک رگ ہوتی ہے جس کو قرآن کریم کے اندر حبل الورید کہا گیا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہ رگ وہ رگ کہلاتی ہے جس سے اوپر والے حصے کا اور نیچے والے حصے کا ایسا تعلق ہے کہ جو ہمارا سانس اندر اور باہر آ جا رہا ہے یہ اسی شہ رگ سے آتا ہے۔ یعنی یہ تمام رگ کہتے ہیں نس کو، یہ تمام نسوں کی بادشاہ ہے، یہ تمام رگوں کی بادشاہ ہے۔ اگر یہ رگ کٹ جائے تو آدمی ختم۔ تو جتنی یہ رگ انسان کے قریب ہے اور پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اسی طرح قریب ہے اور اس سے بھی زیادہ قریب ہے کہ میرے بندے میرے آگے ایک مرتبہ ہاتھ پھیلائیں تو صحیح، اگر میں معاف نہ کروں تب میرے بندے کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔